السلام علیکم جی، دادا پوتا شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 1.5 دہائی سے لاہور سے یہ چلنے والا پروگرام جو ہے وہ اب سمٹتا ان 20-25 منٹ تک محدود ہو گیا ہے، جو ہم لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رہتا ہے، پرسنل فائنانس، پولیٹیکل اکانومی اور کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں یہ لے کے حاضر ہوتے ہیں۔ جب تک ہمت ہے، مالیات اجازت دیتے رہتے ہیں، چلتا رہتا ہے پروگرام، پھر ہمت میں تھوڑی سی کمی ہو جاتی ہے۔ دعا کیا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ہی ہمتوں کو تازہ رکھے اور ہم روزانہ آپ کی خدمت میں یہ کسی ایک شخص کا بھی بھلا ہو گیا تو ہم جیت گئے، کسی ایک شخص کی بھی رہنمائی ہو گئی تو ہماری بخشش کا سامان ہو گیا۔ اور جانے سے پہلے اپنا توشہ جو ہے وہ کر لینا چاہیے۔ ایک بات میں نے آپ سے اور گزارش کرنی سی، اور وہ یہ ہے کہ بہت آہستہ آہستہ ویوز آتے ہیں اور میرا خیال ہے ریگولرلی نہیں دیکھتے۔ جیسے میں نے بہت سارے لوگوں کے سوالات کے جواب دیے ہیں اور میسج ان کے آ رہے ہیں کہ جی آپ نے ہمارے سوال کا جواب نہیں دیا، تو وہ جو ہے میرا خیال ہے کہ اس کو بھی آپ کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ریگولرلی دیکھا کریں، اور اگر ریگولرلی دیکھتے ہیں، نہیں دیکھنا چاہتے تو سٹارٹ کر کے رکھ دیا کریں، ٹھیک ہے، سائیڈ کے اوپر، وہ اس کا ایک ویو جو ہے وہ تو کاؤنٹ ہو جائے نا۔ تو بہرحال لیکن یہ ہے کہ میں تو جن کا میں فین ہوں یا جن کو میں ریگولرلی سنتا ہوں، اگر میں نہ بھی سن پاؤں تو میں ان کا پروگرام لگا کے نا تو لیپ ٹاپ کے اوپر چھوڑ کے تو واش روم چلا جاتا ہوں یا وضو کرنے چلا جاتا ہوں کہ اس کو تو ویو ملے نا، کیونکہ میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں یا میں اس کو لائک کرتا ہوں تو وہ تو اوپر رہے نا۔ تو تھوڑا سا اس حوالے سے بھی اس کے اوپر توجہ رہنی چاہیے۔ آج کا دوسری بات یہ ہے کہ میسیجز بہت زیادہ آ چکے ہوئے ہیں، ہم فرسٹ کم فرسٹ سرو کی بیسس کے اوپر نیچے سے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت سارے میرے قریبی عزیز میرے دل کے قریب ہیں اور جن کو مجھے فوری رپلائی کرنا چاہیے یا کرنا ہوتا ہے، لیکن میں ان کو یہاں پہ لائن توڑ کے آگے نہیں لا رہا، ٹھیک ہے۔ تو پہلا میسج ہے محترم جناب رضی صاحب، نہایت ہی ادب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت عرصے سے آپ کے پروگرام سن رہا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ تو پلیز یہ پی ایس ایکس کے بارے میں بات کیا کریں، اور جو پی ایم ای ایکس ہے اس میں ہم کام کیسے کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک ایپ ہے میٹا ٹریڈر 5، پی ایم ای ایکس میں جو اکاؤنٹ کھلتا ہے پھر وہ میٹا ٹریڈر 5 کے ذریعے اس کی ٹریڈنگ کراتے ہیں۔ تو وہ پاکستان کی مطلب مرکنٹائل اسٹاک ایکسچینج ہے، تو اس میں کام اس میٹا ٹریڈر 5 کے ذریعے کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ جب گھر میں گاڑی لیتے ہیں، ہمارا نارملی جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں ان کا جو سفر ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سائیکل سے موٹر سائیکل پہ، موٹر سائیکل سے چھوٹی گاڑی، مطلب وہ نارملی اکثر لوگوں کی چھوٹی گاڑی جو ہے وہ مہرانی ہوتی ہے، لیکن کوئی اور بھی ہو سکتی ہے۔ پھر چھوٹی گاڑی سے بڑی گاڑی، پھر بڑی گاڑی کے اندر آپ لے لیتے ہیں یہ جو 4 ویلر ڈگی والی گاڑیاں ہیں، اور بڑی گاڑی سے پھر آٹومیٹک، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیے یہ جو ہے اسٹاک ایکسچینج جو ہے، پاکستان اسٹاک ایکسچینج جو ہے پی ایس ایکس جو ہے وہ ایک چھوٹی گاڑی ہے، ٹھیک ہے، اور پی ایم ایکس جو ہے وہ آٹومیٹک ہے، فاسٹ ہے، ٹھیک۔ تو اس لیے وہ جو آپ نے کہا ہے سافٹ ویئر، اس طرح کے بڑے سافٹ ویئر ہیں جن کے ذریعے مختلف بروکرز جو ہیں وہ ٹریڈنگ کرواتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آپ براہ راست اس میں ٹریڈنگ نہیں کر سکتے۔ جس طرح آپ گاؤں کی منڈی میں براہ راست اناج نہ خرید سکتے ہیں، نہ بیچ سکتے ہیں، کسان تو نہیں بیچ سکتا، اسے آڑتی کے ذریعے راؤٹ کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح جو اسٹاک مارکیٹ کے بھی جو آڑتی ہوتے ہیں یا پی ایم ایکس کے بھی جو آڑتی ہوتے ہیں، آپ کو ان کے ذریعے ٹریڈ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ سافٹ ویئر جو ہے بیسیکلی
جس کا آپ نے ذکر کیا، یہ کسی نہ کسی وہاں کے بروکر نے بنا کے تو اپنی مشہوری کے لیے، پھر کیا ہوتا ہے کہ ٹریڈنگ تو آپ براہ راست کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا کمیشن کٹ کے اس کے پاس، سرکار کا کمیشن کٹ کے سرکار کے پاس، سب وہ آٹومیٹک ہی اس سافٹ ویئر سے چلے جاتے ہیں. پہلے یہ کام ہاتھوں سے کیا جاتا تھا، کھاتے بنتے تھے. سافٹ ویئر تو خیر آگے ہوئے ہیں، ارلی 90s کے ہی آگے ہوئے ہیں، لیٹ 90s کے لاہور اسٹاک ایکسچینج میں آ گیا تھا، اور پھر 2008-10 کے اندر میرا خیال ہے کراچی اسٹاک ایکسچینج میں آ گیا تھا. اب سارا مرج ہو گیا. لاہور اسٹاک ایکسچینج نے جو سافٹ ویئر بنایا تھا اسی کو پاکستان سافٹ ویئر والوں نے اڈاپٹ کر لیا ہوا ہے. تو اب چونکہ تینوں اسٹاک ایکسچینج لاہور، کراچی، اسلام آباد مرج ہو گئے ہیں تو پھر پاکستان اسٹاک ایکسچینج بن گیا ہے، تو اسی سافٹ ویئر کے اوپر کام ہو رہا ہے. اس سافٹ ویئر کے اوپر ایپس جو ہیں وہ ڈیولپ کی جاتی ہیں، وہ ایپس اس سافٹ ویئر کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہیں اور آپ اس میں کاروبار کرتے ہیں. لیکن وہ ایپ جو ہوتی ہے وہ کوئی نہ کوئی بروکر آپ کو بنا کے دیتا ہے. اس لیے یہ جو آپ نے بتایا ہے یہ بھی یقیناً کسی بروکر کی ہی سافٹ ویئر ہوگا یا ہے، تو اس لیے کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر، لیکن تھوڑی سی زیادہ آپ کی کمٹمنٹ بھی چاہیے ہوگی اور تھوڑا سا زیادہ آپ کا ان پٹ بھی چاہیے ہوگا. ٹھیک ہے، ایفیشینٹ ایکٹیو آپ کو زیادہ رہنا پڑے گا جب آپ پی ایم ایکس کے اندر ٹریڈ کریں گے. بائی دا وے والیوم جو ہے، حجم جو ہے، مطلب کہ کتنے کا شیئر ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جاتا ہے ایک دن میں، وہ بہت عرصہ ہوا، بہت سال ہو گئے پی ایم ایکس وہ پی ایس ایکس سے آگے گزر گیا ہوا ہے. یعنی جو مرکنٹائل ایکسچینج ہے وہ پاکستان سٹاک ایکسچینج سے بہت آگے گزر چکا ہوا ہے. اس وہاں پہ زیادہ کاروبار ہوتا ہے ایک دن کے اندر پاکستان سٹاک ایکسچینج کی نسبت. تو اگلا سوال جی. السلام علیکم دادا جی، سیف اللہ خالد عرض کر رہا ہوں. میرا بیٹا ہے، ریسنٹلی اس نے انٹرمیڈیٹ کیا ہے اور آسٹریلیا میں کمپیوٹر سائنسز کے لیے جانا چاہ رہا ہے. اس حوالے سے کافی ساری پیش رفت بھی اس نے کر لی ہے، اس کا آفر لیٹر آ گیا ہے، فی وغیرہ کی ارینجمنٹ بھی ہم لوگوں نے کر لی ہوئی ہے، اور آئلٹس اور جو دیگر ڈاکومنٹیشن ہے وہ بس ہم پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں. اس حوالے سے ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ آسٹریلیا سے یہ جو کمپیوٹر سائنسز ہے یہ کیسا آئیڈیا ہے، اور دوسرے نمبر پہ جو تھوڑی سی کشمکش کا سلسلہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی والدہ کی طرف سے یہ جو آئیڈیا ہے یہ بالکل بھی پسند نہیں کیا جا رہا، وہ نہیں چاہ رہی کہ بیٹا ان سے دور ہو. تو بہرحال یہ ڈیسیژن تو بچے کے مستقبل کے لیے ظاہر ہے یہ کرنا ہی پڑتا ہے، تمام والدین کے لیے یہ چیز مشکل ہوتی ہے. تو کویسچن یہ تھا کہ یہ جو تپسیا ہے یہ ورتھ اٹ ہے؟ بچہ بھی ظاہر ہے کہ ایک اپنے ملک سے، اپنے پیرنٹ سے دور ایک مشکل وقت گزارتا ہے، تو کیا یہ ڈیسیژن آپ کے خیال میں مناسب ہے، لے لینا چاہیے؟ ایبسلیوٹلی مناسب ہے جی ڈیسیژن، بہت اچھا ڈیسیژن کیا ہے آپ نے. لیکن ایک بات میرے حلق سے نیچے نہیں گئی، وہ یہ ہے کہ آئلٹس کے بغیر بچے کو آفر لیٹر کیسے آ گیا، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا، ہچر مچر اگر ہونے لگے، مطلب کہ ادھر ادھر کہیں ہونے لگے، تو کسی سرکاری یونیورسٹی کے اندر اس کا داخلہ کروا دیجئے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس کا ڈپارچر ڈیلے ہو جائے، ون ریزن اور دا ادر، لیکن وہ سرکاری یونیورسٹی میں پڑھنا شروع کر دے، کیونکہ پاکستان کی تمام سرکاری یونیورسٹیاں جو ہیں ان کا کریڈٹ وہ غیر ملکی یونیورسٹیوں میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کے بچے کی روانگی جو ہے وہ اس میں 1 سال کی تاخیر ہوتی ہے تو وہ 1 سال اس کا ضائع نہ ہو. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ جو ہے وہ کوشش کریں کہ یہاں پہ وہ سرکاری ادارے کے اندر، غیر پرائیویٹ اداروں کا کریڈٹ وہ قبول نہیں کرتے. ٹھیک ہے، لمز ایک ہے، اس کے بھی کچھ اداروں کے ساتھ ایگریمنٹ ہے. مثلا پنجاب یونیورسٹی ہے، پنجاب یونیورسٹی کا کریڈٹ وہاں پہ تسلیم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح پنجاب یونیورسٹی سے ایفیلیٹ کالجز کا بھی ہو جاتا ہے، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ پنجاب یونیورسٹی ہو گیا یا
GC یونیورسٹی ہو گیا، اس طرح کی جو ادارے ہیں ان کو ان کے اندر بچے کا ایک تو بچہ آوارہ گردی سے بچ جاتا، ٹھیک ہے، اور کیونکہ یہ موڈ جو ہوتا ہے بڑا خطرناک ہوتا ہے بچے کا، اور وہ ہوتا ہے کہ اسا ہوں ٹر جانا ہے، دل رہ گئے تھوڑے، تو وہ پھر مطلب کہ کچھ ایسی قباحتوں میں نہ ملوث ہو جائے نا، ایک بات۔ دوسری بات یہ والدہ جو ہے ان کو میری طرف سے کہے کہ کل کو جو بیاہ کے لے آنی ہے اس کے بھی تو حوالے کرنا ہے نا ٹھیک ہے نا بھائی، کل کو جو اس کی شادی ہوگی اور آپ کی ماشاءاللہ بہو آئے گی چھم چھم کرتی اس گھر کے اندر، اس نے بھی تو آ کے اس بیٹے پہ قبضہ کر ہی لینا ہے نا، تو والدہ کو تب بھی تو دل پہ پتھر رکھنا پڑے گا ہی نا، ٹھیک ہے نا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو آدمی کے اسکول ہوتے ہیں یا کالجز ہوتے ہیں وہاں پہ بھی تو آپ بچوں کو بھجواتے ہیں نا، ٹھیک ہے، وہاں سے ہفتے بعد مہینے بعد بچہ چکر لگا لیتا ہے، تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واٹس ایپ بندے کے ذریعے تخلیق کر دیا ہوا ہے، تو وہ روزانہ اپنی ماں کے ساتھ گھنٹہ 2 گھنٹہ گفتگو کرے، اس طرح وہ گھر سے بھی جڑا رہے گا، بہن بھائیوں سے بھی جڑا رہے گا۔ اور ایک بات جو آپ نے بچے کو ہاں آپ کی توجہ کے لیے، اگر میری ٹیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی تو میں نے 2 لنک ڈھونڈے ہیں، وہ بھی ہمارے ایک لسنر نے ہمیں بھجوائے ہیں، کہ آسٹریلیا میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آنے والے بچے جو ہیں ان کے لیے کیا کیا ایڈوانٹیجز ہیں اور کیا کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، اور ان سے کیسے بتایا جا سکتا ہے۔ یہ 2 لنک جو ہے وہ اسی پروگرام کی ڈسکرپشن کے اندر ڈسپلے ہو جائیں گے، تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ جو آسٹریلیا کو ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ یہ دونوں لنکس ضرور سنیں، ٹھیک ہے۔ میں اس میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا، وہ لنک آپ سن لیں، یہ دونوں لنکس جو ہیں اس کے نیچے ہم لگا رہے ہیں تاکہ جو ہے وہ آپ اس کو لرن کر کے لرننگ کر سکیں۔ ہوتا ہے جی یہ والداؤں کا یہ ٹریڈیشنل ایک طریقہ ہوتا ہے، اور انہیں حوصلہ دیں، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، بچہ جو ہے وہ ایک محفوظ مستقبل کے لیے جا رہا ہے، اور ہر ماں چاہتی ہے کہ اس کے بیٹے کا محفوظ مستقبل ہو، اور میں اس ماں کو ماں نہیں سمجھتا جو بچے کو اپنی گود میں بٹھائے رکھے اور سینے سے لگا کے بیٹھی رہے اور اس کا مستقبل جو ہے اس کے پاس سے گزرتا جائے۔ میں نے بہت سارے ہمارے لوگوں کے اندر یہ زندگیاں میں نے تباہ ہوتے ہوئے دیکھی ہیں، پھر ایسی مائیں ہی زیادہ اپنی بہوؤں سے لڑتی ہیں، ٹھیک ہے، تو انہیں کہیں کہ نہیں، وہ مستقبل کے لیے جانا بہت ضروری ہے، وہ جائیں، ان کو رخصت کرنے لے کے جائیں، ان کو گاڑی میں بٹھا کے جب وہ جائے تو اس کو ایئرپورٹ چھوڑنے جائیں اس کی والدہ، اور جب وہ آئے تو اس کو لینے جائیں اس کی والدہ، اچھا، اور اس کے ساتھ واٹس ایپ کو انسٹال کر دیجئے ان کے موبائل کے اندر، اگر نہیں انسٹال تو وہ روزانہ ان کے ساتھ باتیں چاہتے کرے، مطلب کہ رات کو سونے سے پہلے اپنی پوری رپورٹ پیش کرے کہ آج میں نے یہ کیا، آج میں نے یہ کیا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، تو باقی یہ آپ سن لیجئے جو لنک نیچے ہم ڈسپلے کر رہے ہیں۔ یہ ایک میسج جو ہے وہ میں اپنا کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں۔ میں نارملی میسج پڑھنے کے اوپر ہم نے پابندی لگائی ہوئی ہے، لیکن یہ میسج جو ہے کسی صاحب نے بھیجا ہے۔ السلام علیکم محترم، ابھی میں نے آپ کا دادا پوتا شو دیکھا جس میں آپ نے محسن حجازی صاحب کے ولاگز دیکھنے کا کہا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کا کہنا ہمارے لیے حکم ہوتا ہے، مگر سر وہ کس نام سے ملیں گے؟ میں نے بھائی آپ کی اس کے لیے میں نے ٹویٹر کا ان کا اکاؤنٹ جو ان کا پیج بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر انہوں نے وہ ساری انفارمیشن انسٹال کر رکھی ہوئی ہیں، اس کے لنکس وغیرہ، میں نے ان کی آئی ڈی جو ہے وہ نیچے محسن حجازی صاحب کی آئی ڈی جو ہے ڈسکرپشن میں وہ بھی ڈسپلے کروا دینی ہے، اگر میری ٹیم جو ہے اس نے میرا ساتھ دیا تو، کیونکہ میں گھر سے ریکارڈ کر کے بھیجتا ہوں، بہت ساری باتیں انہیں کہنے سے رہ جاتی ہیں تو پھر وہ نہیں کرتے۔ تو بہرحال وہ لنک جو ہے وہ میں نے ان کو بھجوا دیا ہے کہ محسن حجازی صاحب کا لنک جو ہے اس پروگرام کی ڈسکرپشن کے اندر، جب آپ اس کو سنتے ہوئے اوپن کریں گے تو نیچے ڈسکرپشن کے اندر لنک آف محسن حجازی کے نام سے آپ کو مل جائے گا۔ اگلا میسج جی۔ السلام علیکم دادا حضور، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ مجھے آج ہی یہ آپ نظر آیا تھا اس کا آپ کا دادا پوتا شو کا پروگرام، اس سے پہلے اگر کوئی ہے تو کائنڈلی بتائیے گا۔ اچھا، میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ جو اس وقت ہماری اکنامک کنڈیشنز ہیں اس میں بینک کوئی ایل سی اوپن نہیں کر رہا، یا کر رہا ہے تو کہتا ہے جی کہ ابو 90 days
اپنے سپلائر سے کریڈٹ لیں. اب اس سچویشن میں ایک مینوفیکچرر، ایک ٹریڈر اگر آج امپورٹ کرتا ہے کوئی مٹیریل باہر سے اور وہ اس کو بیچ دیتا ہے، پیمنٹ جانی ہے 90، 100، 150، 180 دن کے بعد، تو وہ کیسے پرائسنگ کرے؟ کیا ڈالر کا 90 دن بعد ریٹ ہوگا؟ تو اس سچویشن میں تو یا تو ڈالر کی اسٹیبلٹی ہو تو پھر تو یہ والے معاملات ٹھیک چل سکتے ہیں. اس میں آپ کی گائیڈنس، ایڈوائس کیا ہوگی؟ دیکھیے، اس وقت ہم ایک اب نارمل صورتحال کا سامنا، ٹھیک ہے، ہم سنتے تو آئے ہیں کہ پاکستان نازک دور سے گزر رہا ہے، لیکن اس وقت ہم ایک اب نارمل صورتحال سے گزر رہے ہیں. اب نارمل صورتحال یہ ہے کہ ہمارا جو اپنے اوپر ہے ریلائنس جو ہے وہ بہت کم ہے. ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ ہماری امپورٹس کے برابر نہیں ہیں. اس صورتحال کو میں ڈالر کی جو پرائس ہے، ڈالر کی جو قدر ہے وہ اوپر چلی گئی ہے، اور منوا تو ساری باتیں لی ہیں ہم سے آئی ایم ایف نے، لیکن آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمارے ساتھ ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کے ساتھ جو پچھلی ڈیل ہوئی تھی اس کی وائلیشن کر چکے ہوئے ہیں عمران احمد خان نیازی صاحب، اور وہ چاہتے ہیں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی اور ان کا پورا جو مافیا ہے وہ بھی نہیں چاہتا کہ یہ ڈیل ہو اور یہ حکومت یوں ہی بدنام ہوتی رہے. حکومت اس وقت چیزوں کو مینیج کرنے کی کوشش کر رہی ہے. بہت ساری چیزیں اور بھی امپورٹس نہیں ہو پا رہی، جیسے کہ یہ جو ڈائز ہیں، وہ کیمیکلز اور ڈائز جو ہیں اس کی بھی ایل سیز نہیں کھل رہی، اور وہ جو ہے اوپن مارکیٹ سے ڈالر خرید کے لوگ جو ہے وہ باہر بھجوا رہے ہیں، اور بظاہر یہ شو کیا جاتا ہے کہ جی 90 ڈیز یا 180 ڈیز کی ایل سی کے اوپر، کریڈٹ کے اوپر ہم نے یہ ایل سی اوپن کی ہے، لیکن ادروائز کیا ہوتا ہے کہ وہ ہم جو چینیں یہاں پہ بٹھائے ہوئے ہیں چائنیز کمپنیوں نے، وہ آپ سے کیش کے اندر ڈالر لے رہے ہوتے ہیں، بھجوانے کی بھی آپ کو زیادہ تکلف نہیں کرنا پڑتا، تو بھجوا رہے ہوتے ہیں. تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ ہمیں اس کو کرنا چاہیے. ایک تو یہ بات ہو گئی، مطلب کہ یہ سچویشن ابھی چلے گی، لیکن اس کے اندر ایک اور بھی کام ہونا ہے نا. دو چیزیں ہونی، یہاں پہ جہاں ہم کھڑے ہیں یہاں سے دو چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ٹوٹلی ہمیں پیسے دینے سے انکار کرتے، ٹھیک ہے. ایسی صورت کے اندر ہمارا ڈالر 500 روپے تک بھی جا سکتا ہے. اور دوسری صورت یہ ہے، اور پلیوں پلی پہ آ سکتی ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ آئی ایم ایف ہمیں یہ ڈیل دے دے تو یہ ڈالر کم از کم 100 روپے نیچے گرے گا. میری ریڈنگ یہ کہتی ہے، اور میں ریڈنگ کیسے کر رہا ہوں، جیسے سری لنکا میں ہوا، ٹھیک ہے، وہاں پہ 150-200 روپیہ ان کا روپیہ جو تھا وہ نیچے آ گیا، ان کی جو کرنسی تھی وہ نیچے آئی ہے، 540 روپے پہ چلی گئی تھی، ٹھیک ہے. ویسے وہ تقریباً ہمارے ارد گرد ہی چل رہے تھے جب ان کے ہاں ڈیفالٹ ہوا ہے، لیکن جیسے ہی وہ ہوا تو ان کی کرنسی ایسے سلائیڈ کرتے ہوئے نیچے کو آئی، پکڑی نہیں گئی. تو اس طرح مطلب 100 روپیہ نہیں تو 50، 70، 80 روپیہ تو ڈم کر کے نیچے آئے گا نا. یہ جیسے ہی آئی ایم ایف سے ڈیل جو ہے وہ ہماری فائنل ہوگی اور سٹاک مارکیٹ جو ہے ویسے اچھل کے چھت کو بچے گی، ٹھیک ہو گیا. یہ دونوں کام ہونے ہیں اگر ڈیل ہو جاتی ہے. تو ہم اس صورتحال میں کھڑے ہوئے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی ایک پارٹی جو بیرون ملک بہت مؤثر ہے، بیرون ملک سے اسے کروڑوں ڈالر کے فنڈ ملتے ہیں سالانہ زکوٰۃ، خیرات، صدقات کے نام کے اوپر، اور اس میں سے وہ $1,00,000 اس بات پہ اس نے لگا دیا کہ جناب وہ جو ہے آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان سے جلدی ڈیل فائنلائز نہ کریں. اب اس میں یہ ہے کہ اگر پاکستان نے بجٹ پیش کرنا ہے، جس کی تیاری شروع ہو چکی ہوئی ہے، اور جون کے اندر بجٹ پیش ہو جاتا ہے، جون کے شروع کے اندر، اور اگر یہ بجٹ پیش ہو جاتا ہے، ہم اس وقت مارچ میں اپریل میں بیٹھے ہیں، درمیان میں 1 مہینہ مئی کا رہ گیا، اور اگر جون چڑھ جاتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے پاکستان کہے کہ جناب ہم نے اپنے حدود میں رہنا سیکھ لیا ہے، ہمیں آپ کی ڈیل نہیں چاہیے، تھینک یو ویری مچ. یہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس صورت کے اندر ڈالر کو ایک جمپ اور لگنا ہے، اور بڑا خوفناک جمپ لگنا ہے. اور اگر وہ کہہ دیتے ہیں، اور ہم اس وقت اس غیر یقینی کی نازک صورتحال میں کھڑے ہوئے ہیں، یہاں پہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا.
بہت ساری کمپنیز سفر کر رہی ہیں. ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے وہ کاٹن امپورٹ کرتا ہے, وہ بھی سفر کر رہا ہے, اس کے وہ والی ایل سیز اوپن نہیں ہو رہی. لیکن جو ہماری ڈائنگ انڈسٹری ہے ٹیکسٹائل کی, وہ بھی سفر کر رہی ہے. تو یہ ہے. تو اب میں آپ کو اس حوالے سے کیا عرض کر سکتا ہوں؟ ہاں, میری رہنمائی فرمائیں آپ. جی السلام علیکم. رضی بھائی, ابھی آپ کا جو ہے ویلاگ دیکھا جس میں آپ نے آکٹا ایف ایکس اور ان سب کی جو ہے وہ ہمیں بتایا کہ وہ کس طرح کام کرتی ہیں, اور یہ ہمیں جو ہے نا کیا انیشیٹو جو ہے وہ لینے چاہیے. بڑا اچھا لیکچر تھا. تو میرا نام رضوان ملک ہے, میں بزنس کنسلٹنٹ ہوں, اور ابھی میں جو ہے وہ آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان میں جو کار مارکیٹ ہے, جو ہماری کارز ہیں, آٹو موبائلس, اس کے اوپر بھی تھوڑا سا جو ہے وہ رہنمائی فرمائیں کہ ان کی پرائسز کیوں اتنی زیادہ آگے جا رہی ہیں. اور میرے خیال میں تو پرائسز اچھی جا رہی ہیں آگے, تو اچھا ہے کہ جو طرح طرح کے لوگ جو ہیں وہ گاڑیاں لے رہے ہیں, اور ہم لوگوں کا جو پیسہ ہے بیسیکلی تو گاڑیاں, یہ لوگ بھی تو ہمارے فورن کمپنیز ہی ہیں نا, تو پیسہ تو وہیں پہ باہر ہی جائے گا. جی بالکل آپ نے درست کہا ہے. اس وقت دیکھیے گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. حکومت بہت کمزور ہے, کیونکہ حکومت کے اوپر ایک دوسری سیاسی پارٹی نے چڑھائی کی ہوئی ہے عدلیہ کے ساتھ مل کے. عدلیہ کے جج جو ہیں وہ آپس میں تقسیم ہیں, لیکن جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کی سربراہی کے اندر موجودہ حکومت کی روزانہ چھترول ہوتی ہے. اور بہت سارے لوگوں کا خیال بن جاتا ہے کہ پتہ نہیں کل ہی یہ جج صاحبان جو ہیں یہ سنگی پہ نو رکھ کے الیکشن کروانے کا اعلان کر دیں, موجودہ حکومت کو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں اندر کر دیں. عمران خان کی محبت میں کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو ایسی صورت کے اندر کیا بنے گا؟ اس غیر یقینی کی صورتحال کے اندر جو تاجر ہوتا ہے, اور ہمارے زیادہ تر انڈسٹریلسٹ تاجر ہی ہیں اور تاجر مینٹلٹی کے ساتھ ہی روب عمل آتے ہیں, وہ اپنے منافع کو ملٹیپلائی کرنا شروع کر دیتا ہے. اب ڈالر جب سے سلپ ہو کے 350 پہ گیا ہے, تو اس کے بعد جو ہے وہ ٹریڈر جو ہے وہ اس کو اپنا زیادہ پروفٹ میکسیمائز کرنا چاہتا ہے. مطلب کہ اگر $100 پہ اس کو 100 کا منافع اپنا $250 پہ اگر اس کو $100 منافع مل رہا تھا, تو وہ $350 کے اوپر $100 منافع پہ محدود نہیں رہتا, وہ اپنا پروفٹ بڑھا کے $150 کر لیتا ہے. بلکہ بہت ساری صورتوں میں تو ہم نے دیکھا ہے انہوں نے اپنا پروفٹ بڑھا کے $200 کر لیا. اتنی ڈیویلیوشن نہیں ہوئی جتنی انہوں نے اپنے پروفٹس بڑھا لیے. اب اگر کوئی اسٹرانگ گورنمنٹ ہو جو کہ ان کو پوچھنے والی ہو, ٹھیک ہے, پولیٹیکل سٹیبل گورنمنٹ ہی پوچھتی ہے نا مافیاز کو آ کے, تو وہ پوچھ سکتی ہے کہ بھائی جان کیا ہوا ہے. تو لیکن کوئی نہیں پوچھ رہا. کیوں نہیں پوچھ رہا؟ کیونکہ وہ پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے. عدلیہ نے اور پی ٹی آئی نے مل کے حکومت کے اوپر اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر چڑھائی کی ہوئی ہے. آبویس ہے, اس میں ذکر کرنے یا نہ کرنے کی بات نہیں ہوتی. لیکن ایسی صورتحال کے اندر اتنے بڑے سٹیک, کیونکہ گاڑی جو ہوتی ہے مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس کا ایک بڑا سٹیک ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو اس بڑے سٹیک کے اندر اپنے آپ کو پوٹ ان کر دینا میرا خیال ہے کوئی مناسب فیصلہ نہیں ہوگا, عقل مندانہ فیصلہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. تو زیادہ مناسب ہوگا کہ آپ اس کو ویٹ پہ ڈال دیں, ویٹنگ پہ ڈال دیں. اور مطلب آپ کہیں کہ جناب میں نے اس سال گاڑی نہیں لینی, اکتوبر کے بعد گاڑی لینی, ٹھیک ہے نا. اور ویسے بھی میں گاڑیوں کے حق میں نہیں ہوں. یہ ہائپ آرٹیفیشل کریٹ کی گئی ہے, اور یہ آرٹیفیشل کریٹ کر کے اب دیکھیں نا, وہ جو پشاور زلمی کا مالک تھا وہ اس نے گاڑیاں منگوائی ہیں, اور وہ جنرل جی ایم کہ کیا نام ہے اس گاڑی کا, دہاڑیاں لگائیں اور نکل گیا. اب وہ گاڑی بک رہی ہے کہیں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ عمران احمد خان نیازی صاحب کی برکت کے باعث اس نے دہاڑی لگائی اور نکل گیا. اب اس گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس کی جب ضرورت پڑے گی تو روتے پھریں گے ان کے مالکان, بھائی شو میں لے تو لی کہ برطانیہ میں بھی یہی گاڑی چلتی ہے اور وہی اوریجنل بار کی گاڑی آ رہی ہے, اور وہ امپورٹڈ سارے یونٹ بک گئے ہیں, ڈومیسٹک یونٹ کوئی بکا ہے؟ دیہڑی لا کے نکل گئے, دیہڑی دار لوگ ہیں, ٹھیک ہے. اور انہوں نے ظاہر ہے کہ پھر اس میں سے جو بھی جس کا بھی حصہ ہوگا انہوں نے وہ بھی پہنچایا ہوگا. تو یہ دیہڑی بعض لوگوں کے ہاتھوں سے بچیں, پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پیٹرول اور ڈیزل والی گاڑیاں جو ہیں, فاسل فیول والی گاڑیاں, انہوں نے تو ویسے بھی سکریپ ہو جانا ہے, ٹھیک ہے نا. تو پھر یہاں سے جس طرح
کالا موبائل نہیں ملتا آپ کو، وہ کہیں نظر نہیں آتا. 80s 90s کے اندر وہ جو نوکیا کالا تھا وہ اس نے رول کیا ہوا ہے، جس سے فون سن لو بھلے ایک روڈ توڑ لو، ٹھیک ہے نا. اور وہ کہاں گئے وہ سارے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہیں پہ جا کے بک گئے؟ نہیں، وہ سارے کے سارے موبائل جو تھے وہ کچھ پارٹیوں نے مارکیٹ سے تول کے واپس لیے، ان کو ریفربش کیا، وہ افریقہ کی مارکیٹس میں چلے گئے اور انہیں وہاں پہ ایکسپورٹ کر دیا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ گاڑیاں بھی ایسے ہی ریکال ہوں گی، تول کے بکیں گی واپسی پہ. اور پھر ان پیٹرول اور ڈیزل والی گاڑیوں کو ریفربش کر کے ٹاکی شاکی مار کے اپنا وہ کریم شریم لا کے شائننگ اس کی پالش لگا کے ان کو ہم کہیں بھجوا دیں گے افریقہ شفریقہ کے ممالک کے اندر. وہاں پہ بھی تو لوگ ہم سے بھی تو کم ترقی یافتہ ہو سکتے ہیں نا لوگ، تو وہاں پہ بھجوا دیں گے. تو اس لیے گاڑی نہ خریدی جائے کیونکہ ڈیویلیو ہوتی ہے اس کی. ایسے ایسٹ کے اندر ایڈجسٹ کیا جائے یا ایسے ایسٹ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جائے جو وقت کے ساتھ ساتھ اپریشیٹ ہو. ٹھیک ہے، تو بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی، بلکہ اگلے دادا پوتا شو میں کل پھر حاضری ہوگی، آپ کی ملاقات ہوگی. سنا کیجئے، دوستوں کو سنایا کیجئے، اور سننے کا موڈ نہ ہو تو ویسے ہی لا کے رکھ دیا کرو. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.